السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے پوری کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے۔ آپ سب کو میری چینل علم اردو ادب میں خوش آمدید۔ آج بیٹا میں آپ کو ایک نئی چیز پڑھانے والی ہوں۔ ہم نے 2 ٹاپک اور 2 نظمیں کور کر لی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا گرامر کے حوالے سے آپ کو کچھ سکھاؤں گی، اور یہ بہت ہی آسان آپ کا قواعد کے حوالے سے ہے، اور آپ اس کو اگر آج اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج بیٹا ہم خط پڑھیں گے، اور خط میں ہم جو چیز اہم ہے وہ سیکھیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں خط لکھنے میں بہت آسانی ہوگی اور ہم امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے خط ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم خط کی تعریف کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم خط کی اہمیت اور استعمال۔ تیسرا ہمارا ٹاپک ہوگا خط کی اقسام، کہ خط کی کون کون سی اقسام ہیں۔ اور پھر چوتھا ہمارا ٹاپک ہوگا خط کے بنیادی اجزاء۔ خط کی تعریف تو آپ کے MCQs وغیرہ میں یا جو تعریفیں آتی ہیں اس میں آ سکتی ہیں، باقی جو میتھڈ ہے کہ خط کی کتنی اقسام ہیں، خط کے اجزاء کیا ہیں، وہ آپ نے پراپر انداز میں سیکھنے ہیں، تاکہ آپ کو خط لکھنے میں بہت آسانی ہو اور آپ اچھے سے نمبر حاصل کر سکیں۔ کیونکہ 9th میں جو بورڈ میں پیپر آتا ہے اس میں خط 6 نمبر کا ہوتا ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے لینگویج ہے یہ، تو آپ اگر بہت بہترین خط لکھیں گے تو آپ کو آسانی سے 5 نمبر مل جائیں گے، اگر آپ خط کے تمام کرائیٹیریو کو پورا کریں گے کہ خط کو لکھتے ہوئے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ اگر ان تمام باتوں کو پورا کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد بیٹا آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی بھی عنوان پر خود سے خط لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اسکرین میں آپ کو خط کی تعریف نظر آ رہی ہے۔ خط ایک تحریری ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات، معلومات یا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں خط رابطے کا اہم ذریعہ تھا۔ آج بھی رسمی کاموں میں خط لکھے جاتے ہیں۔ اچھا بیٹا، ظاہر سی بات ہے اس دور کے جو بچے ہیں وہ تھوڑا سا یہ سوچیں گے کہ ہم خط کیوں لکھیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے کورس میں شامل ہے اور ہمیں خط لکھنا سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے نمبر اچھے حاصل کر سکیں۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ جو آج کل کا ڈیجیٹل دور ہے اس میں اگر ہم غیر رسمی خط کے حوالے سے بات کریں تو غیر رسمی خط ہم نہیں لکھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ واٹس ایپ وغیرہ پر، فیس بک پر، اسنیپ چیٹ پر اور بہت سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں جس پر ہم اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے کے دور میں ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ، ایک دوسرے کو معلومات پہنچانے کا ذریعہ، ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ یہ خطوط ہی ہوا کرتے تھے۔ جو ہمارے پہلے زمانے کے لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ انہی خطوط کے ذریعے رکھا۔ آپ پہلے کی ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھیے، اس میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان لوگوں کے پاس خط بھیجے جاتے تھے جس کے ذریعے انہیں پیغام پہنچایا جاتا تھا، کوئی بھی کسی قسم کا بھی پیغام۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، یہاں پر آپ کو خط کی اقسام نظر آ رہی ہیں، غیر رسمی خط اور رسمی خط۔ اچھا، غیر رسمی خط میں ہم رشتہ داروں کو خط لکھ سکتے ہیں، والدین کو، اور اپنے دوست احباب کو خط لکھ سکتے ہیں، جبکہ رسمی خط میں ادارے، دفتر یا پرنسپل۔ اچھا، غیر رسمی اور رسمی خط میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم غیر رسمی خط میں تھوڑا سا جو القابات ہیں یا بات چیت کا انداز ہے ہمارا دوستانہ ہو سکتا ہے، ہم بہت سارے باتوں کا خیال نہیں رکھتے اور بہت محبتانہ انداز میں ہم اس خط کو لکھ سکتے ہیں۔ جبکہ رسمی خط میں ہمیں اگر ہم کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں، ادارے کے کسی آنر سے بات کر رہے ہیں، یا دفتر میں کوئی اپنا خط یا درخواست بھجوانا چاہ رہے ہیں، یا پرنسپل کے پاس اپنی کوئی درخواست یا کوئی خط بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس طریقے سے تمہید باندھنی ہے اور ہمیں کس انداز میں اس خط میں گفتگو کرنی ہے۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا خط کی اہمیت اور اس کا استعمال۔
آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ خط کس لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کی بھی خیریت دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی دعوتی رکھا آپ کو پہنچانا ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی درخواست کرنی ہو کہ ایک خط آپ لکھیں بہت اچھے انداز میں کہ آپ کی کوئی عرضی ہو تو اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ مختلف ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو گفٹ پہنچاتا ہے اور وہ اپنا ایک کارڈ اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے تو وہ اس کارڈ میں بہت اچھے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اس کو وہ مخاطب کرتا ہے۔ یہ بھی ایک خط کا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے اگر وہ کسی اپنے بھائی کو یا اپنے پیرنٹس کو، اپنی ماما کو یا اپنے والد کو خط لکھ رہا ہے تو وہ کس طرح مخاطب کرے گا، کس طریقے سے ان سے بات کرے گا، کن الفاظ کا چناؤ کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دفتر کے آنر کے پاس آپ نے کوئی بکیں بھیجنی ہوتی ہے تو ان کو کس طریقے سے مخاطب کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک خط کا مختصراً سا انداز ہے جو آج کل کے دور میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، خط لکھنے کے بنیادی اجزاء ہیں، ان پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ خط لکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایڈریس لکھنا ہوتا ہے یعنی پتہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا آتی ہے تاریخ، پھر سلام، پھر مضمون۔ مضمون کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی عنوان پر اگر میں اپنی دوست کو ایک خط لکھ رہی ہوں جس میں اس کو سالگرہ کی مبارکباد دینی ہے مجھے، یا میں اپنے والد صاحب کو ایک خط لکھ رہی ہوں جس میں مجھے ان سے کچھ پیسے مانگنے ہیں، تو یہ ایک عنوان ہوتا ہے جو آپ کو ایگزام میں بھی ملتا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ اپنے دوست کے نام خط لکھیں جس میں پڑھائی کے حوالے سے پوچھا جائے، اپنے دوست کو خط لکھیں جس میں وقت کی پابندی کے حوالے سے بتایا جائے، اپنے بھائی کو ایک خط لکھیں جس میں برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ یہ مختلف عنوانات ہوتے ہیں، یعنی جو مضمون ہم نے کہا یہ ہمارا اہم ٹاپک ہوتا ہے، اور باقی بھیجنے کا پتہ، تاریخ، سلام، یہ تو بہت آسان سے اجزاء ہیں اور آپ کو یہ بہت ایزیلی سمجھ میں آ جائیں گے۔ سب سے اہم جو ہمارا اجزاء ہے اس میں ہم نے موضوع کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اختتام آپ ایک ہی دفعہ تمام خط میں ایک جیسا ہی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیفٹ سائڈ پر جب آپ خط ختم کرتے ہیں تو دستخط یا فقط تمہارا پیارا دوست، پیارا بھائی، پیارا بیٹا، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے آپ کا بہت اہم پوائنٹ ہے، یہاں پر میں آپ کو خط لکھنے کا ایک مکمل طریقہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے خط لکھنے کے لیے سب سے پہلے دائیں طرف کیا لکھنا ہوگا؟ اپنا پتہ، ایڈریس، آپ جہاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کا جو ایڈریس ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، اور اسپیشلی ہم اگر ایک اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں تو اس کا جو ایڈریس ہوگا وہ کمرہ امتحان ہوتا ہے، تو دائیں طرف آپ نے بالکل لائن جہاں ڈرا ہو آپ نے وہاں پر کیا لکھنا ہے؟ کمرہ امتحان، اور پھر اس کے بالکل نیچے ہی آپ کا ایڈریس کیا ہوگا کہ آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ اپنے گھر کا پتہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بالکل نیچے لائن میں آپ نے تاریخ ڈالنی ہے، جو بھی تاریخ اس دن موجود ہو، جس دن بھی آپ کا پیپر ہو تو وہ آپ تاریخ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ہمارا دائیں طرف ہو گیا، پھر سینٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ مخاطب کرنا ہے۔ مخاطب کیسے کریں گے؟ اگر آپ غیر رسمی خط لکھ رہے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے؟ میرے پیارے دوست، یا والد محترم، یا میرے پیارے بھائی، اس طریقے سے آپ مخاطب کریں گے۔ یہ ہم چیز کس میں لکھیں گے؟ سینٹر میں۔ اور اگر آپ رسمی خط لکھ رہے ہیں تو معزز پرنسپل، یا محترم پرنسپل، یا محترم جناب اعلیٰ، کچھ بھی آپ جو رسمی انداز کے خط ہوتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ دائیں طرف آئیں گے اور آپ کیا لکھیں گے؟ السلام علیکم۔ آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ دائیں طرف آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے، اسی کے نیچے آپ نے تاریخ لکھنی ہے، پھر بیچ میں سینٹر میں جا کے میرے پیارے دوست لکھنا ہے، نام بھی لکھ سکتے ہیں، پھر دوبارہ آپ دائیں طرف آ کے یعنی رائٹ سائڈ پہ آ کے السلام علیکم لکھیں گے۔ السلام علیکم کے بعد آپ نے کومے کا نشان لگانا ہے، پھر اسی کی نیچے لائن سے اسٹارٹنگ کے جو الفاظ ہوں گے آپ نے وہی لکھنے ہیں ہر خط میں، کہ میں یہاں خیریت سے ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک لائن لازمی آپ نے لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اصل موضوع کی طرف آ جائیں گے۔
فار ایگزامپل میں آپ کو ایک موضوع بتاتی ہوں کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں اپنے دوست کو کہ بری صحبت سے بچنا چاہیے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ السلام علیکم، میں یہاں خیریت سے ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اور پھر آپ اصل مدعا بیان کریں گے۔ بہت آسان اور سادہ الفاظ میں یہ خط لکھنا ہے کہ مجھے آپ کی والدہ کا خط آیا تھا اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل آپ کی دوستیاں بہت خراب لڑکیوں سے ہو گئی ہیں، آپ ان سے بہت دیر دیر تک باتیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی پڑھائی میں بھی حرج ہو رہا ہے، اور آپ کی والدہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ آپ کو بری دوستوں کی صحبت سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ میں آپ کی ایک اچھی دوست ہوں، آپ کو اس لیے یہ بات سمجھا رہی ہوں۔ پھر یہ لکھنے کے بعد پھر ہم لاسٹ پیراگراف، امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ گھر میں سب کو سلام، اپنا خیال رکھیے گا، یہ ہر خط میں ایڈ ہوگا۔ پھر خط میں جو پیج اینڈ ہو رہا ہوگا لیفٹ سائڈ پر آپ کیا لکھیں گے؟ والسلام، یا کچھ والسلام ضرور لکھیں گے، اور پھر نیچے لکھیں گے فقط تمہاری پیاری دوست، فقط تمہارا پیارا دوست، جو بھی آپ لکھنا چاہیں، یا فقط لکھ کے اپنا نام لکھ دیں گے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو مکمل میتھڈ سمجھا دیا ہے جس کے ذریعے آپ اس خط کو لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک خط آپ کو ماڈل کے طور پر دیا جا رہا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا۔ ویڈیو میں جو میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں سیم اس میں یہی بات ہے۔ دیکھیے جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ رائٹ سائڈ پہ آپ کا پتہ لکھا ہونا چاہیے، اس کے نیچے دیکھیں بورڈ میں لکھا ہوا ہے تاریخ، پھر سینٹر میں پیارے دوست السلام علیکم۔ اچھا، جو موضوع ہو اس کو بھی سلام کے بیچ میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ امتحان کی تیاری کے حوالے سے دوست کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ دوست کے نام خط ہے، پھر وہی لائن امید ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ بھی خیریت سے ہوں گے، کافی دنوں سے آپ کا خط نہیں آیا، ہمیں خط کا انتظار تھا۔ یہ 2-3 جملے لازمی ہر ایک بچے کو یاد کر لینے اور اپنے ہر خط میں لکھنے ہیں، پھر وہی امتحان کی تیاری کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے، اور پھر لاسٹ میں اللہ کے یہی لکھنا ہے کہ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا، یا گھر والوں کو سلام جو بھی، اور پھر آپ دیکھیے لیفٹ پر والسلام تمہارا دوست احمد رضا، آپ تمہاری دوست یا تمہارا دوست جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس خط کی بہت اچھے سے پریکٹس کر لیجئے تاکہ آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے خط کی تیاری ہو جائے۔ اب یہاں پر امتحان کے حوالے سے جو موضوعات آتے ہیں وہ خط کے موضوع لکھے ہوئے، جیسے دوست کے نام ایک خط لکھیں جس میں امتحان کی تیاری کے حوالے سے بتایا گیا ہو، یا ایک خط برے لڑکوں کی صحبت سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہو، ایک خط یہ ہو سکتا ہے نظر پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی ہو، ایک خط والد کے نام ہے کہ میٹرک کے بعد آئندہ مستقبل میں آپ کا کیا منصوبہ ہے، بھائی کے نام خط ہے کہ جس میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہو، دوست کے نام خط ہے سادہ زندگی کے حوالے سے بات کی گئی ہو، دوست کو بتانا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے۔ تو یہ مختلف خط کے ٹاپک ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہیں۔ آپ جب یہ خط لکھنا سیکھ جائیں تو ان ٹاپک پر خط لکھنے کی خود سے پریکٹس کیجیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میرا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہاں تو پیارے بچوں، آج آپ نے مجھے امید ہے کہ خط لکھنا سیکھ لیا ہوگا، اور میرے پیارے بچوں آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجئے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے ٹیچر کو ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔